اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، فارسی زبان سیکھنے کی کوشش ہم سب کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے ہم نے فارسی زبان سے اس کے چند کلمات، چند ورڈز، کچھ ورڈز کے ذریعے اور کچھ سینٹینسز کے ذریعے آشنائی حاصل کی. اور جب ہم سمجھ گئے کہ فارسی زبان کس طرح کی ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم نے جو ہے اس کی اصطلاحات آپ کی خدمت میں پیش کی کہ فارسی میں کس طرح کی اس کی گرامر میں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. ماضی کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، اور فاعل کسے کہتے ہیں، مفعول کسے کہتے ہیں، مثبت کسے کہتے ہیں، منفی کسے کہتے ہیں، لازم کسے کہتے ہیں، متعدی کسے کہتے ہیں، مفعول کسے کہتے ہیں، متکلم کسے کہتے ہیں، غائب کسے کہتے ہیں، حاضر کسے کہتے ہیں. یہ سب ہم نے آپ کو بتایا. تو امید ہے کہ آپ حضرات نے اسے لکھا ہوگا اور یاد کر لیا ہوگا، لیکن جس نے ان الفاظ کو لکھا نہیں ہوگا تو اسے آگے جا کے پریشانی ہونے والی ہے، کیونکہ جب ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے اور گرامر میں جا کے اس کے فارمولاز سیکھیں گے تو وہ الفاظ جو ہیں آئیں گے جو میں نے کل کے درس میں، کل کے لیکچر میں آپ کو لکھوائے تھے، اور آپ نے اگر لکھے ہیں اور یاد کیے ہیں تو آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے میں، اور اگر آپ نے نہیں لکھے ہیں تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا. تو کوشش کیجیے جس نے نہیں لکھے ہیں لکھیں، اور لکھنے کے بعد اس کو یاد کریں. اب چونکہ جب ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے مصدر ہوتا ہے. مصدر وہ ہوتا ہے کہ جس سے دوسرے ورڈز نکلتے ہیں، دوسرے کلمات بنتے ہیں، دوسرے الفاظ اس سے بنتے ہیں، اور اس کے آخر میں دن یا تن آخر میں ہوتا ہے. دال اور نون یا تے اور نون مصدر کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے گفتن یعنی کہنا، یہ ایک مصدر ہے تو اس کے آخر میں تے اور نون ہے. پروردن، پروردن یعنی پالنا، تو اس کے آخر میں دال اور نون ہے، یعنی وہاں پہ تن تھا اور یہاں پر دن ہے. تو یہ تن اور دن آخر میں تے نون اور دال نون ہونا یہ مصدر کی علامت ہے. سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ جس کے آخر میں تن یا دن لگا ہے یہ مصدر ہے. تو مصدر کے بارے میں جب ہم نے بتایا کہ اس سے بہت سارے کلمات بنتے ہیں، تو اب وہ کیا کیا کلمات بنتے ہیں آپ اسی پہ ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کریں گے. بھئی مصدر سے بننے والے کلمات سب سے پہلے ہمارے پاس فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، حال ہے، مستقبل ہے، امر ہے، نہیں ہے. یعنی سب سے پہلے تو ورڈ بنا کہ کھانا، پینا، جانا. ہم کسی ایک ورڈ کو پکڑ کے اس کا ایگزامپل آپ کو دیں گے. مثال کے طور پر ہم نے کہا گفتن یعنی کہنا، تو اب کہنا یہ ایک مصدر ہے. اب اس سے بہت سارے الفاظ بنیں گے، ہر لینگویج کا یہی ہے. ٹھیک ہے، تو اردو میں بھی ایسے ہی ہے کہنا. کل بھی اشارہ کیا اس بات کی طرف، کہنا یہ مصدر ہے. آپ کہیں، اس نے کہا، میں کہہ رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو، وہ کہہ چکا، وہ کہے گا، تم کہو، تم مت کہو. کتنی ساری جو ہے باتیں نکل رہی ہیں. کہنا ایک مصدر ہے، اس سے بہت سارے الفاظ نکل رہے ہیں. تو ایسے ہی فعل جو ہے وہ ماضی بنتا ہے، مضارع بنتا ہے، حال، مستقبل، امر اور نہیں، اس کے صیغے بنتے ہیں مصدر سے. سب سے پہلے چونکہ ماضی بنتا ہے مصدر سے، یعنی پاسٹ، جو زمانہ گزر چکا ہے، جو پاسٹ ہو چکا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. تو ماضی کی بھی خود یہاں پر کئی ساری اقسام ہیں، کئی ساری قسمیں ہیں، وہ میں نے لکھی ہیں. آپ حضرات کوشش کریے کہ اس کو لکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سب سے پہلے مصدر لکھا ہم نے، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ مصدر سے ماضی مطلق بننے گا. یعنی ماضی کی خود ماضی میں کئی ساری قسمیں بنتی ہیں، وہ میں نے آپ کو بتائیں کہ ماضی بنے گا ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی. اب ان میں ایک ایک ہر ایک ماضی کے کیا معنی ہے، ماضی قریب کیا ہے، ماضی بعید کیا ہے، ماضی احتمالی کیا ہے، ماضی تمنائی کیا ہے، ماضی بعید کیا ہے، ماضی مطلق کیا ہے، ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہر ایک کی وضاحت اور ہر ایک کے بنانے کا قانون اور ہر ایک کی مثال انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. تو سب سے پہلے ہمارے پاس لکھا ہے ماضی مطلق. تو ہم نے ماضی مطلق کی ڈیفینیشن کہ ماضی مطلق کیا ہوتا ہے اور اس کے بنانے کا فارمولا کیا ہے اور اس کا ایگزامپل یہاں پر لکھا ہے. دیکھیے، سب سے پہلے ماضی مطلق گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا
یا کرنا معلوم ہو. دیکھیے پڑھ لیجئے, ماضی مطلق گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو مگر یہ نہ پتا ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ ہوا ہے یا زیادہ. یعنی مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ مارا, کھایا, گیا, بولا, سنا, یہ سارے الفاظ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں یہ ماضی ہیں. یعنی یہ وہ ہے کہ جو کام زمانے گزشتہ میں, پچھلے زمانے میں, اس زمانے میں جو پل بیت چکے, جو ٹائم گزر چکا اس زمانے میں یہ کام ہوا مگر یہ نہیں پتا کہ کتنی دیر پہلے ہوا, کتنا ٹائم اس کو گزرا. تو ماضی مطلق کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے, اس کی تعریف یہی ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے مگر یہ نہ معلوم ہو کہ بھئی وہ کام کتنی دیر پہلے ہوا ہے. تو یہ تو اس کی تعریف ہو گئی. بنانے کا قاعدہ, ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ اور اس کا طریقہ, قاعدہ کہیں یا طریقہ کہیں ایک ہی چیز ہے, یہ ہے کہ مصدر کے, دیکھیے لکھ لیجئے, مصدر کے آخر سے نون کو ہٹا دیں گے اور نون سے پہلے والے حرف سے زبر کو گرا دیں گے. جیسے پروردن ہے, اب پروردن میں یہاں پر کیا ہے, دال اور نون ہے, تو ہم نے نون کو گرایا, پروردن. جب نون کو گرا دیں گے تو کیا رہ جائے گا, پروردا, چونکہ دال پہ زبر ہے. اب ہم نے کیا سیکھا قاعدے کے اندر, ہم نے سیکھا کہ مصدر کے آخر سے نون کو ہٹا دیں گے اور نون سے پہلے والے حرف کو زبر جو ہے اس کا وہ گرا دیں گے. تو اب نون سے پہلے والا حرف یہاں پر کیا ہے, پروردا. نون تو ہم نے یہاں سے گرا دیا, نون تھا, پروردن تھا, تو اب پروردا کیا ہو گیا, پروردا. اس کے ہم زبر کو گرا دیں گے, زبر کو بھی ہٹا دیں گے تو کیا ہو جائے گا, پرورد. کیا ہو جائے گا, پرورد. پروردن یعنی پالنا, پرورد یعنی اس نے پالا, گفتن یعنی کہنا, گفت یعنی اس نے کہا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر ہم نے کیا کیا, نون کو ہٹایا, نون سے پہلے والا جو حرف تھا اس کے زبر کو گرایا اور یہاں ہمارا ماضی مطلق بن کر کے تیار ہو گیا. تو ماضی مطلق جو ہے بنانے کا بہت آسان طریقہ ہے, نون کو ہٹا دیجئے اور نون سے پہلے والے حرف کے زبر کو بھی ہٹا دیجئے جو اس کے اوپر زبر لگا ہے. اب یہاں پر میں نے 6 مصدر یہاں پر لکھے ہیں. پروردن یعنی پالنا, گفتن یعنی کہنا, اومدن آنا, رفتن یعنی جانا, زدن یعنی مارنا, یافتن یعنی پانا. تو اب یہاں پر جو الفاظ لکھے ہیں اور اس کے میننگ ہم نے لکھے ہوئے ہیں, تو یہ سارے مصدر ہیں. اب اس مصدر سے آپ کو ماضی مطلق بنانا ہے اس بتائے ہوئے اور اس بنا کر دکھائے ہوئے قاعدے کے مطابق. اور پھر ہمیں بتانا ہے کہ ماضی مطلق بنانے میں کوئی مشکل پیش تو نہیں آئی. ماضی مطلق کی تعریف کیا ہے آپ کو یہ یاد کرنا ہے, ماضی مطلق بنانے کا طریقہ کیا ہے آپ کو یہ یاد کرنا ہے, اور ساتھ ہی اس کے مثال کے طور پر 2-3 جو یہاں مصدر ہم نے 4-5 لکھے ہیں اس سے آپ ماضی مطلق بنانے کی کوشش کریں. اور ماضی مطلق جب بنا لیں تو ایک ایک جملہ بنائیں. اس نے کھایا, وہ گیا, اس نے مارا, ٹھیک ہے, اس نے پالا, وہ آیا. جو یہاں پہ مصدر ہم نے لکھے ہیں یعنی وہ الفاظ جو آپ کو دے چکے ہیں انہی الفاظ سے ماضی مطلق بنائیے اور انہی الفاظ سے ماضی مطلق کا ایک سنٹینس بنا کے استعمال کیجئے. اس کے شروع میں جو ہے وہ ہمیں کیا لگانا ہے, آخر سے کیا گرانا ہے, آخر سے کیا ہٹانا ہے. یہ سارا وہ طریقہ جو آپ کو بتایا گیا یاد کریے اور ہمیں لکھ کے دکھائیے انشاءاللہ. باقی اس کے آگے اور اس کے بعد آنے والا جو قاعدہ ہے اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا صاحب الزمان, یا صاحب الزمان.